صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعۃ المبارک کو زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت اور اسلام میں نظام زکوٰۃ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی گئی تھی، اور یہ بات آپ کو عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تب انہیں اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ لوگوں کو جا کر اسلام کے احکام کی بنیادی باتیں بتانا سکھانا، اور ان کو بتانا کہ ہم تمہارے امیروں سے زکوٰۃ لے کر تمہارے غریبوں پر خرچ کریں گے. تو لہذا اس اعتبار سے اسلام کا نظام زکوٰۃ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں کچھ بندے ایسے ہوں کہ جو مالدار ہوں، اور کچھ بندے ایسے ہوں کہ جو اپنے مال کی وجہ سے اپنے نچلے طبقے کی مدد کریں تاکہ وہ نچلا طبقہ بھی اپنی زندگی احسن انداز میں، اچھے انداز میں گزار سکے. جس طرح ہم سب حسب نسب میں ایک جیسے نہیں ہیں، قد کاٹ میں ہمارے درمیان فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہمارے درمیان موجود ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ ہر بندہ غریب نہیں ہوگا اور ہر بندہ مالدار بھی نہیں ہوگا. تو ہر ایک کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں یہ معاملہ رہے گا. تو یوں ہے کہ جو امیر ہے وہ اپنی زکوٰۃ کے ذریعے غریب اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو اچھے انداز سے گزار سکے. اب ان باتوں کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر کہ آج مسائل زکوٰۃ، گزشتہ جمعے فضائل زکوٰۃ پہ بات ہو گئی تھی، اب مسائل زکوٰۃ پر بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مال زکوٰۃ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کی ابتدا دو قسمیں ہم بنا لیتے ہیں، ایک ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہے افراد کی زکوٰۃ. افراد کی زکوٰۃ جو ہم ماہ رمضان میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ ہر بندے کا ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ افراد کی زکوٰۃ کا معاملہ ہو گیا کہ ہر فرد جو ہے وہ اس کو شرائط پائے جانے کی صورت میں ادا کرے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مال کی زکوٰۃ. اب یہ بنیادی طور پر دو اقسام بن جاتی ہیں زکوٰۃ کے اعتبار سے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو پھر مال کی دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ عام طور پر جو شہروں کے اندر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سونے چاندی اور کرنسی نوٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اور اگر گاؤں دیہاتوں کی طرف آپ چلے جائیے تو وہاں پہ دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مویشی ہوتے ہیں، یعنی جن کا کام ہوتا ہے باقاعدہ جانور پالنے کا اور ان کو باقاعدہ خرید و فروخت کا معاملہ، ایک اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے مویشیوں کے اعتبار سے. اور دوسری جو ہے وہ زراعت یعنی پھلوں وغیرہ کی اور جو اجناس ہیں ان کی زکوٰۃ، جس کو شرعی اصطلاح میں عشر یا نصف عشر کہا جاتا ہے. تو چونکہ ہم اس وقت اس شہر کراچی کے اندر موجود ہیں تو ہم اس اعتبار سے سونے چاندی اور مال تجارت کی زکوٰۃ کے اعتبار سے بات کریں گے. نمبر ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کس پر فرض ہے. یہ پہلا سوال ہم قائم کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی. زکوٰۃ دینے کی چند شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کو جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا مالک نصاب ہونا ضروری ہے. نصاب کیا ہے اس پر ہم آگے بات کر لیں گے. اس کا مالک نصاب ہونا ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جو اس کے پاس مال موجود ہے اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ سونا ہے، اس کے اندر رقم لازمی اس کی بڑھتی رہتی ہے، چاندی ہے اس کی رقم بڑھتی رہتی ہے، کرنسی ہے وہ بھی دائرے کے بڑھتی رہتی ہے. اور مال نامی اس کو کہا جاتا ہے کہ مال کا نامی ہونا یعنی بڑھنے والا ہونا. تیسرا یہ ہے کہ نصاب اس کے قبضے میں موجود بھی ہو. نصاب اس کے قبضے میں موجود بھی ہو. چوتھی گزارش یہ ہے اس اعتبار سے کہ نصاب ہر طرح کے قرض سے خالی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے پورا سال گزر گیا اس پر، اور اب شرائط پائے گی جیسے آج کا اگر ریٹ میں آپ کو بتاؤں چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ کی رقم کے اعتبار سے تو تقریباً 1,38,000 سے 1,40,000 کا نصاب اس وقت جو ابھی میں نے دیکھا تھا وہ اس اعتبار سے
اب جو بندہ جس دن زکوٰۃ ادا کر رہا ہے نا، اس دن وہ ریٹ دیکھ لے کہ سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، تو اس اعتبار سے پھر وہ زکوٰۃ کی رقم کی کیلکولیشن کر کے اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ تو میں نے آج کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ 1,40,000 ہم تقریباً یہ رقم رکھ لیتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ کا نصاب اس سال کا یہ ہے 1445 ماہ رمضان سن ہجری اور ماہ مارچ سن 2024، اس کا نصاب جو ہے وہ کیا ہے اس وقت 1,40,000 کم و بیش ہے اس وقت، یعنی کم زیادہ ہو سکتا ہے 2-3 دن کے فرق سے، تو اس وقت یہ چل رہا ہے تقریباً۔ تو نصاب جو ہے اس کا وہ قرض سے خالی ہو۔ قرض سے خالی ہونے کا مطلب یہ کہ ایک شخص کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ 2 لاکھ روپے اس پر پورا سال بھی گزر چکا ہے، حولان حول یعنی پورا سال گزرنا اس نصاب پر، اب سال پورا گزر گیا لیکن اس نے کسی بندے کا 1 لاکھ روپے قرضہ ادا کرنا ہے یا 90,000 روپے 80,000 روپے قرضہ ادا کرنا ہے۔ اب اگر یہ قرضہ اٹھا کر اس بندے کو ادا کر دیتا ہے 90,000 80,000 یا 1 لاکھ روپے، اس کے بعد کتنی رقم رہ گئی؟ 1 لاکھ روپے، 1,10,000 روپے رہ گئی، اور نصاب کتنا تھا؟ 1,40,000۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رقم زکوٰۃ کے نصاب سے کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی۔ اس صورت میں زکوٰۃ اس پر پھر نہیں ہوگی۔ مزید تفصیل اس میں ہو سکتی ہے لیکن میں اشارتاً آپ کو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو مزید تفصیل درکار ہو تو انشاءاللہ ملاقات کریں، زکوٰۃ کے اعتبار سے پھر بات ہو جائے گی۔ دوسرا آخری اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ نصاب پر 1 سال گزر جائے، میں بات آپ کو کر چکا، اور نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا بھی ضروری ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی استعمال کے کپڑے، استعمال کے گھر کے برتن وغیرہ، استعمال کا گھر، استعمال کی گاڑی سواری وغیرہ، تو یہ سب چیزیں یہ سب استعمال کی ہوتی ہیں۔ مال تجارت اگر اس کا نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص نے ایک مکان لیا ہوا ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور دوسرا مکان اس نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لے لیا کہ بھئی یہ مکان میں لیتا ہوں، 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بعد جب ریٹ اس کا بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ اس کے لیے مال تجارت ہو گیا۔ اسی طرح کسی کا گاڑیوں کا کام ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے پاس گاڑی اپنی موجود ہے، میں ایک گاڑی لوں گا، اس پر مجھے 20-25 ہزار روپے ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام جب کیا بن گیا؟ مال تجارت بن گیا۔ یہ حاجت اصلیہ کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ حاجت اصلیہ میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ استعمال کی جو چیزیں جن کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو لہذا گھر میں جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو یا مشکل ترین ہو جائے، تو لہذا اس صورت کے اندر پھر وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کا اور اشارہ، مال تجارت کے اعتبار سے ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اپنی سروسز دے رہے ہیں، یعنی ایک شخص ہے جس کا پرنٹنگ پریس کا کام ہے، آسان سی بات کر لیتا ہوں، پرنٹنگ پریس کا کام ہے، اس نے جناب مشینیں بہت سارے لگائی ہیں لاکھوں روپے کی، لیکن ان مشینوں سے اس کا کام کیا ہے؟ کوئی آتا ہے بھئی ہمارے پمفلٹ چھاپ دیجئے یا پینافلیکس آپ چھاپ دیجئے یا آپ یہ مٹیریل ہمیں جو پرنٹ کر کے دے دیجئے، تو اس کا ان مشینوں پر یا اس پر زکوٰۃ کا معاملہ اس پر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی مال تجارت نہیں، یعنی ان مشینوں کی خرید و فروخت وہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے وہ اپنا گزر اوقات کا ذریعہ جو ہے اس کے حلال کا وہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو اور آسان ہم کر دیتے ہیں کہ کہیں پہ لیب بنا ہوا ہو، وہاں پہ بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی ہوں، لیب ٹیسٹ یعنی بلڈ وغیرہ ٹیسٹ ہوتا ہے یا ایکس رے کی مشینیں لگی ہوئی ہوں، بڑے مہنگے آلات ہوتے ہیں یہ، تو لہذا ان مشینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر کوئی شخص باقاعدہ اس کو کاروبار کے طور پہ چلا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ان مشینوں سے ہٹ کر اپنی پورے سال کی پوزیشن دیکھتا ہے کہ ہر مہینے اتنا آئے، اتنا خرچہ ہو، اتنا بچا، تو جو سال کے آخر میں نصاب بنتا ہو اس پہ اس کو پھر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک عالم ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے کی کتابیں موجود ہیں اور وہ سب کتابیں اس کی ضرورت کی ہیں، ظاہر مسائل نکالنے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، فتاوی لکھنے، تو لہذا اب یہ سب اس کا کیا ہو جائے گا؟ حاجت اصلیہ ہو جائے گا، یعنی اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اسی طریقے سے مشینری ہوتی ہے تعمیرات وغیرہ کے اعتبار سے، جن کا کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، عمارات وغیرہ کی تعمیرات کا، تو ان کے پاس بڑی بڑی مشینری ہوتی ہیں اور ان کے پاس شیٹرنگ کے لیے لکڑیاں بہت بڑی رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہر طبقہ فکر ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اس کے کمانے کا ذریعہ ہیں اور یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو بتائیے زندگی وہ کیسے گزارے گا؟ کھائے گا کمائے گا کہاں سے؟ آلات حرب ہیں، یعنی جنگی لوگ مجاہدین جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو آلات حرب و سامان حرب ہوتا ہے، اسی طریقے سے کارپینٹر ہے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو یوں آپ یہ دیکھیں کہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے، لیکن ہاں ان چیزوں سے جو کمائی کی جا رہی ہے، کمایا جا رہا ہے، تو اب اس پہ دیکھا جائے گا کہ سال گزرنے کے بعد کتنی رقم موجود ہے، اس صورت میں پھر اگر زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو پھر وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ان پہ اس کو زکوٰۃ ادا بولیے
کرنی ہوگی۔ لیکن اب ان چیزوں سے آپ ایک بات اور سمجھ لیجئے، کہیں کوئی یہ غلط فہمی نہ پہنچ جائے کہ بھئی میرا جناب میں کام کرتا ہوں کریانے کا، یا جو ڈپارٹمنٹل اسٹور وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹور بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو چلو مفتی صاحب نے آسان مسئلہ بتا دیا، اب جتنی دوائیاں موجود ہیں میڈیکل میں، جتنی مطلب جو ہے مٹیریل یہاں موجود ہے دکان کے اندر، یا جناب راشن پانی کی دکان ہو اس کے اندر سارا سامان موجود ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں جناب، یہ سارا ہمارے تجارت ہے، کیونکہ ان چیزوں کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر دکان آپ کی اپنی ہے اور اس دکان کے اندر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر یہ استثنائی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے، لیکن جو مال تجارت دکان کے اندر موجود ہے ظاہر ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کی صورتیں اگر شرائط پائی جائیں تو زکوٰۃ آپ کو ادا پھر بولیے کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اور آسان کر دیتے ہیں، موبائل کا آج کل کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، کمپیوٹر کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک ضرورت کے لیے موبائل، مجھے 1 یا 2 موبائل کی ضرورت ہے، میرے ذاتی استعمال میں ہے، وہ میں نے رکھ لیا، اور میری استعمال کی چیز ہے وہ، چاہے وہ سستا ہو چاہے مہنگا ہی کیوں نہ ہو، یہ حاجت اصلیہ کے اندر، ضرورت کے اندر اس سے موبائل آ جائے گا، کیونکہ ہر شخص کی کہیں نہ کہیں سستا مہنگا اسمارٹ فون یا کی پیڈ والا اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں ہے۔ اسی طریقے سے آفس میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وغیرہ کی ضرورت، یا آئی پیڈ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کا کاروبار کر رہا ہو، اس کا کام یہ ہو کہ میں نے کمپیوٹر اٹھا کے بیچنے ہیں، لیپ ٹاپ اٹھا کر بیچنے ہیں، اب یہ سارا جو اس کا مال مٹیریل موجود ہے یہ سب کا سب کیا بن جائے گا؟ مال تجارت بن جائے گا۔ جب مال تجارت بن گیا تو ان چیزوں پہ اس کو پھر زکوٰۃ ادا بولیے کرنی ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور حاجت اصلیہ کی بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا، اور مال تجارت بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ہم نے کہیں پہ فلیٹ بک کرایا ہوا ہے، ہم نے ایک پلاٹ کے لیے انسٹالمنٹ دی ہوئی ہے، یا ہم نے رقم دے کے پلاٹ خریدا ہوا ہے، تو اب بندہ اپنی نیت پر غور کر لے کہ اگر اس نے یہ چیزیں مال تجارت کے طور پہ خریدی ہیں، یعنی انویسٹمنٹ اس نے کی ہے کہ میں مثال کے طور پہ 20-50 لاکھ کا 40 لاکھ کا ایک پلاٹ خرید رہا ہوں یا فلیٹ خرید رہا ہوں، اور اس کی نیت یہ ہو کہ 55 ملیں گے میں بیچ دوں گا، مجھے 70 ملیں گے بیچ دوں گا میں، ابھی اس کا مال تجارت کا معاملہ ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ بھئی یہ پلاٹ لے لیتے ہیں، آبادی اچھی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کے کام آ جائے گا، یا ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں فلیٹ میں، ہم اپنے گھر کو بنا کے وہاں شفٹ ہو جائیں گے، یا ایک جگہ آپ نے فلیٹ خریدا، وہاں سے خریدنے کے بعد اس کو بیچنے کے بعد دوسری جگہ پلاٹ خریدنے کا آپ کا ارادہ ہے، اور وہاں پہ رہائش کا ارادہ ہو، یا بچے یا بچیوں کو دینے کا ارادہ ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ گاڑیاں ہیں، ایک سے زیادہ گاڑیاں گھر کے اندر استعمال کے اندر ہیں، تو وہ سب حاجت اصلیہ کے اندر ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، کار بھی موجود ہے، بڑی والی گاڑی بھی لے لی کسی نے، لیکن ہاں اگر اس نے گاڑی لی اس لیے، موٹر سائیکل اس لیے لی کہ میں اس کو جو ہے مطلب کاروبار اپنا کروں گا اس سے، جیسے آج کل بہت ساری کمپنیز ہیں جو مطلب موٹر سائیکل پرووائڈ کرتی ہیں، اور مطلب کاروبار کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کے روزگار کا، یا بہت ساری ایسی کمپنی آ گئی ہیں جو باقاعدہ ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رہی ہوتی ہیں، تو اب ان کے مال تجارت بننے کی صورت میں پھر یہ زکوٰۃ کی صورتیں اس پر بن سکتی ہیں۔ لیکن ایک گھر کے اندر 4 بندے ہیں، ان کے پاس 3-4 گاڑیاں موجود ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک گھر میں اس کی رہائش ہے، دوسرا اگر اس نے لیا ہوا ہے، خریدا ہوا ہے، مگر اس کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو اس مکان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی جس میں رہ رہے ہیں، اور نہ ہی اس مکان پہ جو اسے خرید کر کرائے پہ دیا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ کرایہ آ رہا ہے، یا کوئی دکان اس سے لی، وہ دکان سے کرایہ اگر آ رہا ہے، تو لہٰذا اب اس کرائے کو دیکھا جائے گا سال کے آخر تک کتنا خرچ ہو گیا اور کتنا باقی رہا، تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہے کہ اعتبار سے میں کیوں عرض کر رہا ہوں، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو جو بھی آپ کا پورا حساب کتاب ہے اس کو بنائیے، بھئی سونا اتنا موجود ہے، چاند اتنی موجود ہے، کرنسی اتنی موجود ہے، اور مال تجارت اتنا موجود ہے، ان سب کو ایک پیپر پہ لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ اس کا حساب نکال لیجئے، اور حساب نکالنے کے بعد کسی بھی قابل اعتماد مفتی صاحب کے پاس ایک دفعہ جا کر اس کو چیک کرا دیجئے کہ میں اپنے مال کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہوں، اگر ہو سکے تو ان کے بعد لکھ کے لے جائیے، اور انشاءاللہ وہ دعائیں بھی دیں گے آپ کو، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا جو درست طریقہ انشاءاللہ اس پر آپ کی رہنمائی وہ کر دیں گے۔ جس طریقے سے ہمیں کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے بیماری کے اعتبار سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، تو جب شرعی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو لازمی طور پر مفتیان کرام کے پاس آنا چاہیے، تاکہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں، اپنی رقم ادا کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی رقم ادا کرنا ہے، تو لہذا اس صورت میں ایک مرتبہ شرعی رہنمائی لے لینا ضروری ہے، تاکہ مسئلہ درست طور پر آپ سمجھ سکیں اور اپنے مال کی درست طور پہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کر سکیں۔ اسی طرح اب وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے؟ زکوٰۃ یاد رکھیے گا 2.5% ہوتی ہے، یعنی ہر 40 روپے پر 1 روپیہ،
اور اس کا زکوٰۃ نکالنے کا بڑا آسان سا طریقہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں آپ کو. آپ نے لکھا مثال کے طور پہ گھر میں بیگم کے پاس اتنا سونا موجود ہے، اتنے زیورات موجود ہیں، یہ سب لکھنے کے بعد ان کی رقم جس دن زکوٰۃ نکالنی اس کی رقم آپ چیک کیجئے، نیٹ پر مل جائے گی آپ کو رقم. اس دن سونے کی اتنی رقم، چاندی کی اتنی رقم، اور اس کے بعد انویسٹمنٹ کیا ہے، مال تجارت کیا ہے، اور کرنسی کتنی موجود ہے، ان سب کو لکھنے کے بعد آپ نے ٹوٹل بنایا. ٹوٹل کرنے کے بعد آپ اسے 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، 40 سے تقسیم کیجئے. جو بھی عدد آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر دیجئے، کیونکہ کل مال کا جو ہے وہ 40واں حصہ یا 2.5% جس کو کہتے ہیں وہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کیا جائے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بیگم جو ہے اس کا سونا جو ہے وہ ہم نے جو دیا تھا وہ اتنا تھا، اور جو اپنے والد کے گھر سے لے کر آئیں وہ اتنا تھا، تو اب بتائیں کہ ہم نے جو دیا اس پر ہم زکوٰۃ ادا کریں یا جو ہماری اہلیہ اپنے گھر سے لے کر آئی ہیں اس پہ زکوٰۃ ادا کریں. اگر تو آپ نے وہ سونا ان کو استعمال کے لیے دیا ہے، اپنی اہلیہ کو، اسے مالک نہیں بنایا تو اس سونے کی زکوٰۃ آپ پر ہے. اور اگر آپ نے مالک بنا دیا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ آپ کی اہلیہ پر ہی اس کی زکوٰۃ ہوگی. اب آپ کہیں گے بیگم تو کہتی ہے کہ جناب آپ ادا کریں زکوٰۃ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی کیمسٹری بڑی اچھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بڑی اچھی موجود ہے، تو لہٰذا اس صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور ان کی اجازت بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. باقی میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا کہ نصاب پر 1 سال گزر جائے. نصاب پر 1 سال گزرنے کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج 26 شعبان المعظم میں میرے پاس آ جاتے ہیں 2 لاکھ روپے یا 1,40,000 کا نصاب جو میں نے آپ کو بتایا، 1,40,000 روپے میرے پاس آ گئے اور میں نے پہلے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، یعنی فرسٹ ٹائم میرے پاس اتنی رقم آئی. اب یہ رقم آنے کے بعد یہ میرے گھر کے اخراجات میں بھی نہیں ہے، یہ رقم آنے کے بعد جو ہے وہ میرا جو مہینے کا خرچہ ہے اس میں سے بھی رقم نہیں، یعنی الگ سے اضافی رقم میرے پاس آ گئی کہیں سے. تو اب لہٰذا اس رقم کو میں نے لیا 1,40,000 روپے آج کے اعتبار سے، یا 1.5 لاکھ کر لیتے ہیں، ایک لم سم اماؤنٹ 1.5 لاکھ میں نے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے محفوظ کر کے. اب 26 شعبان سے میرا سال شروع ہو گیا. اگلے سال جب 26 شعبان آئے گی تو لہٰذا اور رقم میرے پاس پوری موجود ہے تو اس صورت میں مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. اس کو کہا جاتا ہے حولان حول، یعنی پورا سال زکوٰۃ کے نصاب پہ گزر جانا. ہاں اگر میرے پاس آئے پیسے اور میں نے کبھی پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور 1,40,000 آئے، میں نے جو ہے وہ سال کے درمیانی 40-50 روپے خرچ کر دیے. جب سال کا آخری دن ہے میرے پاس 50,000-40,000 موجود ہے، اب نصاب چونکہ نہیں پایا جائے گا اور نصاب ٹوٹ چکا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی بولیے نہیں ہوگی. لیکن دوسری بات اس کے اندر یہ کہ وہ شخص جو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اس نے 26 شعبان کو اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے. اب سال کے بیچ میں رقم کتنی کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے اس کا اعتبار اس کا نہیں ہے. جو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ ہر سال اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس تاریخ کو وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کتنی رقم موجود ہے اور انویسٹمنٹ کتنی موجود ہے، مال تجارت کتنا موجود ہے. پھر وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے کم و بیش کا ہونا یہ اعتبار نہیں رکھتا، الا یہ کہ اس کا نصاب بالکل ختم ہو جائے اور شرائط زکوٰۃ بالکل ختم ہو جائیں اس میں اور پھر نئے سرے سے نصاب بنے تو پھر وہ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں. تو فرسٹ ٹائم جو زکوٰۃ ادا کرے اس کے لیے فارمولہ کچھ اور ہوگا اور جو ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے والا اس کے لیے فارمولہ کچھ اور ہوگا. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. سونے چاندی کے نصاب کا میں نے آپ کو ذکر کیا. یہ میں یعنی حدیث شریف میں جو بات ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ جب سونے اور چاندی کا نصاب بیان کیا گیا نا، اس دور میں چونکہ سکے چلتے تھے سونے اور چاندی کے، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ ہوگی. کتنے درہم پر؟ اور آواز سے بول دیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 200 درہم کی چاندی کا مطلب یہ ہو گیا 52.5 تولہ، جو آج کل ہمارے یہاں مشہور رہی ہے. اور 52.5 تولے چاندی کا گرام کیا بنا؟ 612.36، یعنی 612.36 گرام. یہ چاندی کا پورا وزن اس وقت کے چاندی کے سکوں کے اعتبار سے بنتا ہے. اور آسان الفاظ میں 52.5 تولہ چاندی جو آج کل ہم بیان کرتے ہیں. سونے کا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 20 دینار پر زکوٰۃ ہے. کتنے دینار پر؟ 20 دینار پر زکوٰۃ ہے. 20 دینار کا مطلب کیا ہو گیا؟ 7.5 تولہ سونا. کتنا؟ اور آواز سے بول دیں. اور یہ ہو گیا 87.48 گرام، یعنی 87 گرام اور 84 ملی گرام کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے مطلب وہ بنتی ہے 87.48 گرام
یہ سونے کا نصاب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ لیکن 7.5 تولہ آسانی کے لیے، اور 52.5 تولہ چونکہ اس پر زمانہ تولہ رائج ہے اور گرام کا حساب بھی چلتا ہے، لیکن اگر گرام کے اعتبار سے جائے تو یہ، اور تولے کے اعتبار سے جائے تو یہ ہوگا، اور اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ ایک گزارش اور، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو سونا رکھا ہوا ہے نا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، جو سونا استعمال کر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، سونا رکھا ہوا ہو یا چاندی رکھی ہوئی ہو، جب وہ زیور کی صورت میں استعمال کی جا رہی ہو، دونوں پر شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بیان فرمایا۔ تو لہذا اس مسئلے کو اس تناظر کے اندر بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور، بعض اوقات بچیوں کے لیے کچھ سونا وغیرہ تیار کر کے رکھا جاتا ہے کہ بھئی ان کی شادی میں کام آ جائے گا، یا جو ہے مطلب وہ سونا وغیرہ تیار کر رکھا جاتا ہے، یا ان کے لیے کوئی سونے کا سیٹ وغیرہ بنا کے رکھا جاتا ہے کہ ہم ان کو بعد میں دے دیں گے یا شادی کے وقت دے دیں گے۔ اب اس صورت میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ بچی کی ملکیت کر دیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ اگر وہ بچی کی ملکیت کو کر دیا گیا تو اس صورت میں بچی پر زکوٰۃ ہے، یعنی وہ بالغہ ہونی چاہیے، کیونکہ بالغ پہ زکوٰۃ ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اس صورت میں اس بچی پہ زکوٰۃ ہے، وہ چاہے بچی ادا کرے یا آپ ادا کریں، وہ ایک الگ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کی ملکیت میں ابھی نہیں کیا، بنا کر والدین نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں شرائط پائے جائیں تو پھر والدین پہ پھر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اب زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یہ بھی جلدی جلدی میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے مسائل جو ہے وہ رہ گئے ہیں، لیکن چلیے موٹی موٹی باتیں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں تاکہ ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ اب زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے، اگر یہ جان لیں گے تو دوسرا فارمولہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم جن کی اولاد ہیں اور جو ہماری اولاد ہے، مطلب ماں باپ، دادا دادا، نانا نانی، اوپر ہو گئی ہے اور نیچے آ جائیں تو بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ہم ان کی اولاد ہیں، اور جو ہماری اولاد ہوگی نیچے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی اور نواسا نواسی، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ چند بنیادی چیزیں اگر آپ یاد رکھیں ان کو، یعنی ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، کافر اور سادات کرام، اور غنی کو بھی شامل کر لیجئے، یہ جس کے پاس مال موجود ہے تو لہٰذا اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اب آسان سی بات ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب اگلی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سگے جو رشتہ دار ہیں، ذوی الارحام جن سے خون کا رشتہ ہے، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگی پھپھی ہیں، سگے چچا ہے، سگی خالہ ہیں، سگے ماموں ہیں، یا ان کی اولادیں ہیں، تو یاد رکھیے ان سب کو بالکل زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور پہلا حق زکوٰۃ کا انہی بہن بھائیوں کا اور خاندان والوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں خاندان والوں کو نہیں دی جاتی زکوٰۃ، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں مطلب نہیں دی جاتی، حالانکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خاندان کے اندر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ باقاعدہ لگتی بھی ہے، اور بند الفاظ میں کہہ بھی دیتے ہیں رمضان آ رہا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ ایک سفید پوش بندہ، غیرت مند بندہ آپ کے سامنے اتنی ہی بات کر سکتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے دعا کیجیے گا اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، تو میرے خیال میں آپ کو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہمارا پڑوسی ہے، اگر وہ ہم سے یہ بات کہے کہ دعا کیجیے اللہ آسانی کرے، رمضان آ رہا ہے، کچھ مالی مسائل کا مجھے سامنا ہے، تو پھر آپ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کے اندر نہ پڑیں اتنا زیادہ، اتنی معلومات کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لیجئے ان کے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ آیا وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر مستحق زکوٰۃ ہیں تو خاموشی سے آپ جو ہے انویلپ بنائیے، بڑی عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ آپ انہیں وہ پہنچا دیجئے، اور ان کو یہ نہ بتائیے زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ کی نیت کافی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، سامنے والے کو جتانا یا بتانے کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جس کو نہیں دینی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، آپ وہ کہیں کہ جناب کیا بولا آپ کے لیے تحفہ ہی ہے، آپ کے لیے عیدی ہے یہ۔ اچھا شوہر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مالی طور پر جو ہے وہ کمزور ہے، اس کی بیوی کے پاس زیور وغیرہ موجود ہوگا، تو بھائی مستحق زکوٰۃ شوہر ہو گیا نا، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیجئے، اس پہ تو لگ گئی نا زکوٰۃ۔ اب وہ اپنی اولاد پہ خرچ کرے، گھر پہ خرچ کرے، اس کا معاملہ ہے یہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں بیوی کے پاس یہ تو نہیں ہے، بیٹیوں کے پاس یہ تو نہیں ہے، گھر پہ اتنا تو نہیں ہے، اتنی معلومات کرتے ہیں کہ کوئی غیرت مند بندہ شاید آپ کے سامنے پھر نظر نہ اٹھا سکے کبھی بھی۔ لیکن معلومات ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اس انداز سے کہ اس کو محسوس نہ ہو۔ رمضان کا ذکر اس لیے کیا میں نے تاکہ رمضان کے اندر بہت زیادہ چیزیں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور اہم ترین بات زکوٰۃ کے اعتبار سے یاد رکھیے، زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ تملیک فقیر پائی جائے۔ تملیک فقیر کا مطلب یہ
کہ فقیر کا مالک بنا دینا ثابت ہو جائے، فقیر کا جس کو زکوٰۃ دینا ہے اس کا رقم پہ قبضہ ہونا اور مالک بنا دینا ثابت کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان میں راشن کی تقسیم کاری کا سلسلہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت ہو، لیکن اگر زکوٰۃ کی رقم آپ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ ضروری ہے کہ جس شخص کو آپ راشن دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو پائے گی۔ ہاں، جس کو دے رہے اسے اس راشن کے بیگ پہ قبضہ کر لیا، اٹھا لیا، تو سمجھیے کہ اب آپ کی طرف سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ بعض لوگ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور سحری، افطاری یا دیگر مواقع پر، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ سحری کا انتظام ہے، اب جتنے لوگ سحری کرنے کے لیے آئیں گے آپ پوچھیں گے مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ پیسے جو ہے یا تو بینر لکھ کے لگا دیں وہاں پہ کہ یہ رقم جو ہے وہ یہ کھانا زکوٰۃ کی رقم سے کھلایا جا رہا ہے، لہذا کوئی اور یہاں پہ آ کے کھانا نہ کھائے، یا تو یوں آپ کریں، یا پھر جس بندے سے آپ، جو بندہ آ رہا ہے کھانا کھانے، آپ اسے پوچھیں تو مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ یا پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کی شادی کا معاملہ ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کی رقم لگ جائے گی، وہ کہتے ہیں جی بالکل لگ جائے گی، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کھانا میری طرف سے، آپ نے کہا کہ کھانا میری طرف سے، اب آپ بتائیے کھانا آپ کی طرف سے ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے کھانا بھجوایا تو اس میں امیر بھی موجود ہیں، غربا بھی موجود ہیں، خاندان کے اندر سارے مستحق زکوٰۃ تھوڑی ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، بعض زکوٰۃ نہیں لگتی، تو لہٰذا اس صورت میں جب تملیک فقیر نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے وہ پھر مجھ سے معلوم کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا اگر کوئی اس طریقے سے معاملہ کرنا چاہے۔ اب آئیے آخری بات کی طرف۔ سادات کرام ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اللہ نے انہیں نسب کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن مالی طور پر ہمارے اطراف میں ایسے سادات کرام موجود ہیں جو کاروباری مشکلات کی وجہ سے، روزی روزگار کی مشکلات کی وجہ سے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور انہیں ہاتھ پھیلانے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ سادات کرام پہ زکوٰۃ بولیے نہیں لگتی، ہم دے بھی نہیں سکتے، انہیں دے بھی دیں گے تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں دیکھیے 2.5% آپ زکوٰۃ نکال لیں نا، وہ ادا کر دیں آپ، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، جتنی بھی استطاعت ہے آپ کی، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ آپ اپنی رقم ان سادات کرام کی خدمت میں پیش کیجئے، اور اس نیت سے پیش کیجئے کہ آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اس مشکل کو دور کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قیامت کی مشکلات کو دور فرما دے، اور اللہ میری اولاد کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اور یہ ہمارا دینا کوئی احسان ان پہ نہیں ہوگا، یہ ان کا احسان ہوگا کہ ہمیں رقم کو اپنے لیے قبول کر لیں۔ تو یہ سادات کرام کے اعتبار سے میں بصد احترام آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سادات کرام اس وقت ایسے ہیں کہ جو نہیں کہہ سکتے، اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کی رقم پہ نہیں لگتی، بس وہ اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، ہماری طور پہ مشکلات کا سامنا ہے اور ہم پہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی۔ اب بندہ اس کے بعد کیا کہ تم سید ہو، گھر میں کیا موجود ہے، کیا ہے کیا نہیں، ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، تو بس یہیں تک ہمیں پھر پردہ رکھتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق انہیں ان کی خدمت جو کر دینی چاہیے۔ تو ہمارے اطراف میں جو لوگ موجود ہیں، آپ خاندان میں نظر دوڑائیں، اگر مستحق زکوٰۃ موجود ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائیں، خاندان میں نہ ہو اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، آپ ان تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچا سکتے ہیں۔ گھر میں ماسیاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، زکوٰۃ کی رقم اٹھا کے ان کو دے دیتے ہیں، انہوں نے اس گھر سے بھی زکوٰۃ پکڑی، دوسرے گھر سے پکڑی، تیسرے گھر سے پکڑی، بعض لوگ ڈرائیوروں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو بھائی آپ دیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ معلوم کریں مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے وہ۔ تو اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو گئی، اور مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ کی رقم ادا بولیے نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کی رقم سے آپ سیلری نہیں دے سکتے کسی کو۔ آپ یہ کہیں کہ اس مہینے بھائی بونس دینا تھا مجھے، تو بھائی یہ لو تمہیں 15,000 روپے تمہاری زکوٰۃ، 15,000 روپے تمہاری سیلری، اور 5,000 روپے تمہیں جو ہے میں الگ سے دے رہا ہوں بونس کے طور پہ، اور نیتیں کر لی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی۔ ایسے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، یہ تو اس کا آپ کا معاملہ طے ہے نا کہ اس کام کے بدلے اس کا عوض دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں، بہت سارے آسان مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وقت آج میں نے بہت زیادہ آپ کا لے لیا، عام طور پہ اتنے وقت پہ میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری تھیں، لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ آج اس موضوع کو یہاں پہ مکمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو